الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ میں نے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں، اور آج اس کی یہ چوتھی قسط ہے۔ انشاءاللہ اس قسط میں حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ جب بغداد پہنچے تو آپ نے کیسے علم دین حاصل کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا مجاہدات کیے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ سفر اور حجر کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے بغداد پہنچتے ہیں تو بغداد پہنچنے کے چند روز بعد ہی آپ بغداد کے نامور مدرسے، جس کا نام تاریخ میں مدرسہ نظامیہ ہے، اس میں آپ زیر تعلیم ہو جاتے ہیں۔ مدرسہ نظامیہ اس وقت بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ تھا کہ جس میں بڑے بڑے ائمہ اکرام، بڑے بڑے علماء اور مشائخ تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہر قسم کے علم و فنون کا منبع ہوا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نامور اساتذہ اکرام، نامور علماء و مشائخ سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آپ علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم ادب، علم لغت، غرض کہ آپ مختلف قسم کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد صرف اسی پر بس نہیں بلکہ مختلف قسم کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں آپ حاصل کرنے کے بعد ہر فن میں آپ کامل دسترست حاصل کرتے ہیں، اور ایسی دسترست حاصل کرتے ہیں کہ جو آپ کے زمانے کے تمام علماء میں آپ ممتاز و فائق نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے جس کو نفحات الانس نامی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شام کے علماء میں سے ایک عالم، جن کا نام عبداللہ تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمانے طالب علمی میں بغداد گیا، اور اس وقت ابن سکہ میرے دوست تھے، اور مدرسہ نظامیہ میں وہ تعلیم حاصل کر کیا کرتے تھے، اور اسی میں حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اس وقت، اور اس وقت وہ جواں سال تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے اور بزرگوں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ جو بڑے ہی مشہور و معروف تھے اور اپنے وقت کے غوث کہے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ غائب ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے، میں یعنی عبداللہ اور ابن سکہ اور حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ چلتے ہیں اور ان بزرگ کی زیارت کرتے ہیں۔ راستے میں ابن سکہ نے کہا کہ میں ان بزرگ سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ پھر عبداللہ نے کہا کہ میں ایک ایسا مسئلہ دریافت کروں گا، میں ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو ان بزرگ سے رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب یہ تمام حضرات ان بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بزرگ موجود نہیں جس جگہ پہ وہ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے کہ آپ تمامی حضرات دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ بزرگ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، اور
پھر وہ تمامی حضرات ان کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ بزرگ ابن سکہ کی طرف غضبناک ہو کر دیکھتے ہیں، غصے کی حالت میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اے ابن سکہ کہ تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا مجھے علم نہیں، حالانکہ وہ مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ پھر وہ عبداللہ یعنی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ اے عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سراپا دنیا میں جلد از جلد گر جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بڑے ہی تعظیم و توقیر سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد القادر، تم نے اپنے ادب سے خدا اور اس کے رسول کو خوش کیا، اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے منبر پر کھڑے ہو اور کہتے ہو قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تمہارے وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں تمام کے تمام اپنی گردنیں بزرگی کی وجہ تمہاری بزرگی کی وجہ سے جھکا لی ہیں انہوں نے، بس یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں کبھی نہ دیکھا اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ یعنی حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بزرگ نے جو اس وقت کے غوث تھے انہوں نے یہ بشارت دی تھی کہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب ہوں گے اور تمام اولیاء کے وہ سردار ہوں گے۔ پھر زمانے طالب علمی میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ عبادت میں مشغول تھے، آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ آ کے وہ فن پھیلا کر اپنا بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس کو سائڈ کر دیتے ہیں اور سائڈ کرنے کے بعد آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ سانپ آپ کی گردن میں لپٹ جاتا ہے، اور گردن میں لپٹ جانے کے بعد ایک آستین میں گھستا ہے اور دوسری آستین سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرتے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن آپ پھر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کی خاطر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ایک سائڈ میں ایک بڑی بڑی آنکھوں والا ایک شخص موجود ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے، تو وہ جن آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کل جو سانپ آپ کے سامنے موجود تھا وہ میں ہی تھا، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے ولی اللہ کو میں نے دیکھا، لیکن آپ جیسی استقامت کسی کو نہ دیکھی۔ پھر وہ طائب ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں پر، اور یہ واقعہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے طالب علمی کا ہے، یہ بھی پیش آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ علم شریعت حاصل کرنے کے بعد آپ علم طریقت کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور علم باطن جو ہوتا ہے اور یہ تزکیہ اور ریاضت و مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ پوری مکمل توجہ، جستجو اور انہماک کے ساتھ اس منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں اور بڑے سخت اور بڑے طویل مجاہدے کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک وقت آتا ہے کہ آپ علم شریعت کے ساتھ آپ علم طریقت کے بھی شہسوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دن کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر، تم درس کیوں نہیں دیتے؟ تم لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟
تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک اجمی شخص ہوں اور ان عربوں کے سامنے میں کیسے بولوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ اس 7 مرتبہ آپ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، پھر آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور آپ عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی وہی سوال کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ وہی جواب دیتے ہیں جو آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ تو حضور حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی زبان آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر اپنا منہ کھولو، اور وہ بھی اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لعاب دہن آپ کے منہ میں پڑتا ہے، آپ کے منہ مبارک میں پڑتا ہے، تو اس کے بعد آپ واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں آپ ایک مدرسے میں واعظ کیا کرتے تھے، پھر لوگوں کا جماوڑا، لوگوں کا گروہ اس قدر بڑا، طالبان علوم نبویہ کی اس قدر کثرت ہوئی کہ وہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا۔ پھر آپ عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں اور عیدگاہ میں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، عیدگاہ میں آپ خطاب فرماتے ہیں، عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ پھر آپ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور شہر سے باہر نکل جانے کے بعد بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب آپ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو اس وقت 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جس طرح قریب والا سنتا تھا اسی طرح دور والا بھی آپ کی آواز کو بخوبی سنتا تھا۔ اور جب آپ خطاب فرماتے، جب آپ واعظ و نصیحت کرتے تو لوگوں پر ایسا سختہ طاری ہو جاتا تھا، ایسا سناٹا چھا جاتا تھا کہ لوگ اف بھی نہ کیا کرتے تھے، اور آپ گفتگو فرماتے اچانک فرماتے کہ اب میں کال سے حال کی طرف چلتا ہوں، اور جب آپ حال کی طرف متوجہ ہوتے تو لوگوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی اپنی گریبان چاک کر لیا کرتا تھا، کوئی جنگلوں کا رخ کر لیا کرتا تھا، کوئی گش کھا کر زمین میں گر جایا کرتا تھا، اور بعض پر تو ایسی رکت طاری ہوتی کہ وہیں انتقال کر جاتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ کوئی بھی آپ کی مجلس سے خالی نہیں جاتا تھا، جو بھی آتا تھا اپنا دامن اپنی جھولی بھر کر ہی جایا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بے آب و گیاہ میدان میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھا، اور میں کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہ تھی کہ میں اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی بادل میرے اوپر چھا جاتا ہے، اور پھر اس سے بارش ہونے لگتی ہے اور میں اس سے سیراب ہوتا ہوں۔ سیراب ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صورت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، اور میں نے تجھ پر وہ تمام چیزیں حلال کر دیں جو دوسروں پر حرام ہیں۔ جب میں یہ سنتا ہوں تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ شیطان مردود لعین مجھ سے دور ہو جا۔ جب میں یہ کہتا ہوں، یہ کہنے کی دیر ہی ہوتی ہے کہ وہ صورت جو ظاہر ہوئی تھی ہوا میں گھل جاتی ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، اور تحلیل ہونے کے بعد وہ نورانی بادل اچانک سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور سیاہی میں تبدیل ہونے کے بعد اس سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے اس ہتھ کنڈے کے ذریعے 70 اصحاب مقام کو گمراہ کیا۔ جب حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنتے ہیں
سننے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیطان، اے مردود، اے لعین، تو مجھے پھر سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نہیں بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد میں حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، وہ لعین ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، وہ اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے، وہ برائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ مجھے اس سے معلوم ہوگا کہ وہ شیطان مردود لعین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف ہیں، اور آپ نے اپنی پوری زندگی عبادتوں اور ریاضت، شریعت اور طریقت کی پاسبانی اور اس کی رہنمائی میں وقف کر دی۔ آپ کی پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پوری زندگی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کی تبلیغ کی، اور پھر یہ تارہ 570 ہجری میں غروب ہو جاتا ہے اور حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کچھ معروضات تھی جو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اگر مجھ سے بیان کرنے میں کہیں لغزش یا کوئی خطا قصداً یا سہواً ہوئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔